ایک اور چیز ہمیں عنایت کی جسے ہم کہتے ہیں اختیار اور فری ول. یعنی ہمیں بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہ تم گئے ہو تو اب تمہیں اچھے کام کرنے ہی پڑیں گے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ گئے ہو تو تمہیں آپشن ہے, ہماری نافرمانی کرنا چاہو تو نافرمانی کر لو, اور اگر ہماری عبادت کرنا چاہو تو عبادت کر لو. اس روح کو اچھا بنانے کو ہم ثواب اور اچھے کام سے تعبیر دیتے ہیں, اور اس روح کو خراب کرنے کو ہم گناہ سے تعبیر دیتے ہیں. یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ اور کچھ نہیں ہے, اس روح کو خراب کرنے کا نام گناہ ہے. جیسے یہ ظاہری باڈی جو ہوتا ہے اس کے اندر جب بیماری لگتی ہے تو باڈی خراب ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, اس کے اندر کمپلیکیشنز آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں. ویسے ہی جب روح خراب ہو جاتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں. اب خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اما شاکر و اما کفورا, تم چاہو تو میرا شکر کرو, تم چاہو تو کفر کرو. سورہ دہر کی سٹارٹنگ کی آیت. یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ چاہے تو آپ اچھے کام کریے, آپ چاہے تو آپ برے کام کریے. آج جو اس برے کام جسے ہم گناہ کہتے ہیں, انگریزی میں جسے سنز کہا جاتا ہے, اس کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اب یہ گناہ ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ہے کیا, گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر گناہ کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو خدا کے بات کو, خدا کی بات کا انکار کرنا, قول سے, فعل سے یا عمل سے. کس کس چیز سے؟ قول سے, فعل یا عمل سے, اور نیت سے, تینوں چیز. یعنی ہم کہیں تو ہمارے وجود کا کوئی بھی حصہ خدا کا گنہگار بن سکتا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ظاہری طور پہ کچھ گناہ کرتے تبھی جا کر گناہ ہوتا ہے. نہیں, آپ نے کچھ بولا ایسا جو خدا کے خلاف ہے, خدا کی بات کے خلاف ہے, تو وہ بھی گناہ ہے. ہم نے کچھ کام کیا تو وہ بھی گناہ ہے. ہم نے کچھ ایسی نیت کی تو وہ بھی گناہ ہے. ہم گناہ کو نارملی, ہماری عادت ہے, ہم سوچتے ہیں, دیکھیے ہم لوگ گناہ سے بچ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا ایک ہی تو گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, معاف کر دے گا, گناہ ہوتا ہے, ہم تو انسان ہیں. یہ سارے ہم جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں. لیکن اس کو ہے نا ثواب اور عذاب سے تھوڑا اوپر ہٹ کے ہم کو دیکھنا پڑے گا. گناہ صرف گناہ نہیں ہے, گناہ ہماری مقصد, جو پیدائش کا مقصد ہے اس میں رکاوٹ ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا یہاں پہ اس لیے کہ ہم اپنی روح کو اچھا بنائیں. ہم اس گناہ کے ذریعے اس روح کو خراب کر رہے ہیں, یعنی آنے والی زندگی کو ہم خراب کر رہے ہیں. ہمارا جو مقصد اس زندگی کا ہے وہ یہاں پہ خراب ہو رہا ہے. انیشیلی ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی تو گناہ ہے, دو ہی تو گناہ ہے. مثال کے طور پہ اب اس دور میں ڈائبٹیز تو بہت عام ہو گیا ہے. جسے ڈائبٹیز ہوتا ہے ویسے ظاہری طور پہ روز ایک آدھ پیڑا کھا لے, 2-3 دن میں ایک آدھ لڈو کھا لے, کبھی ایک آدھ سافٹ ڈرنک پی لے, تو کیا ہوگا؟ 2 دن ڈائبٹیز کنٹرول میں رہے گی, تیسرے دن اسپائک مارے گی, پھر نیچے آ جائے گی. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اپ ڈاؤن ہی تو ہو رہا ہے. ابھی اپ ڈاؤن دکھ رہا ہے لیکن لانگ رن میں یہ گھاتک ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے وبا بننے والی ہے. گناہ بھی ایسے ہی ہے. شروعات میں ہمیں لگتا ہے 1-2 تو ہے, کیا ہی فرق پڑ جاتا ہے, لیکن یہ 1-2 جو ہے وہ لانگ رن میں ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیتا ہے. اور گناہ کی سب سے بڑی چیز کیا جانتے ہیں؟ اللہ سے ہمیں وہ دور کرتا ہے. ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا سب کچھ جو ہے. رسول اسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ تم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے, ایک ہی تو جھوٹ بولا ہے, تھوڑا سا ہی تو حرام کا کمایا ہے, باقی سب تو حلال ہی تو ہے, ایک ہی تو یہ کیا ہے, ایک ہی تو وہ کیا. رسول خدا کہتے ہیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم نے گناہ کتنا چھوٹا کیا ہے, تم یہ دیکھو کہ تم کس کا گناہ کر رہے ہیں. ہم خدا کا گناہ کر رہے ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, اگر یہاں پر مثال کے طور پہ مہوا کا پی آئی تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیجئے, کمشنر باہر سے مہوا کا یہاں پہ آ جائے, ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, ہم لوگ سب پاک صاف ہیں, تب بھی ہم کو کیسا ڈر محسوس ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پوزیشن پر ہے. اس لیے اسی کے سامنے اگر آئی جی آ جاتا ہے گجرات کا تو ہم لوگ اور تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی بڑی پوسٹ والا آدمی ہے,
اور اسی کے سامنے انڈیا کا ہوم منسٹر آ جائے تو ہم بالکل ایک دم اوکے ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی ہوم منسٹر صاحب ہے، بھلے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک خشیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کے بنائے ہوئے عہدے جتنے ہوتے ہیں، جو پوزیشنز ہیں، اس کے لیے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک حوالدار، ایک آئی جی، ایک ڈی آئی جی، ایک کمشنر، ایک ہوم منسٹر کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور جو پوری دنیا کا خالق اس کے سامنے ہم گناہ کر دیتے ہیں، بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم یہ سوچتے ایک ہی تو گناہ ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ کس کا گناہ کر رہے ہیں۔ اور ائمہ اہل بیت کو آپ دیکھیے، ہم تو ان کی عصمت کے قائل ہیں کہ وہ معصوم تھے، اس کے بعد بھی اللہ سے خشیت دیکھیے۔ ہم لوگ خوف ورڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ آیا ہے خشیہ۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی کہ انسان گنہگار نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی پوزیشن دیکھ کر انسان ہیبت میں آ جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ابو دردہ، یہ رسول خدا کے ایک صحابی ہے، یہ ایک دن ڈھونڈتے ہوئے نکلے کہ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ رات کا وقت تھا، امیر المومنین کسی باغ کے اندر، کھیتی کے اندر، جو کھیتی کی جگہ ہوتی ہے، اس باغ میں کھڑے ہوئے کچھ مناجات کر رہے، کچھ دعا مانگ رہے، اور اتنے زیادہ امیر المومنین کانپ رہے تھے، جیسے ہوا آتی اور پتے ہلتے ہیں ایسے امیر المومنین کانپ رہے تھے۔ ابو دردہ نے ویٹ کیا کہ ذرا سا ویٹ کر کے دیکھ لوں کہ امیر المومنین کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے اندر میں نے سنا کہ امیر المومنین کہہ رہے تھے یا رب یا رب یا رب، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور یہ کہتے ہوئے امیر المومنین زمین پر گر پڑے۔ مجھے لگا کہ امیر المومنین بے ہوش ہو گئے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا مولا کے پاس، اور جا کر میں نے شانہ ہلایا، امیر المومنین نے جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ خدا نخواستہ امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے انا للہ پڑھ لیا کہ اب علی جواب نہیں دے رہے۔ دوڑتا ہوا باغ سے گھر کی طرف آ کر بی بی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی، میں نے امیر المومنین کو ایسی حالت میں باغ میں دیکھا۔ جناب زہرا کا جواب سنیے گا، کہتے اے ابو دردہ، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امیر المومنین اس عالم میں ہو، یہ جب بھی خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کی خشیت میں امیر المومنین کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ ابو دردہ نے پھر جب علی علیہ السلام کو ہوش آیا، ایک صلاۃ پڑھ محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد۔ ابو دردہ نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، آپ ایسی حالت میں چلے گئے؟ سنیے گا، امیر المومنین نے کہا کہ اے ابو دردہ، جب میں عبادت کر رہا تھا تو میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آئی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تب کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا اور ہر آدمی اپنا حساب کتاب دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کے سامنے مجھ علی ابن ابی طالب کو اکیلے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا، اور یہی ایک آیت کی وجہ سے میں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ذرا سوچئے، خشیت الہی، اللہ کا خوف جسے کہتے، وہ خدا ہے جس کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ امیر المومنین جو معصوم ہے، وہ اس دن سے ڈر رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ہم لوگ گناہ کرتے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر سے پوچھے گی، سب اپنے اپنے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس عالم میں ہمیں جا کر جواب دینا ہے۔ امیر المومنین رسول خدا یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، خدا کی معصیت تم کر رہے ہو۔ اچھا، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم لوگ سب کیا ہے، اکثر لوگ ہم لوگ بزنس والے ہیں، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گنتے ہیں کہ چلیے بھائی، قرآن ایک جگہ پہ فرماتا ہے
کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے لیے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 کا ثواب ملتا ہے، حسن۔ اور اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کو کتنا عذاب ملے گا؟ 1 کا۔ આપણે બધા ધંધાર્થી માણસો, આપણે સરવૈયું કાઢીએ, वही करते हैं ना, साल के एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालते हैं ना कि कितना कमाया कितना खोया। तो हम लोग तो यही गिनती करते हैं, 1 सवाब 10 नेकी, 1 गुना 1 नेकी। अगर मैंने 5 अच्छे काम किए तो मुझे कितना मिला? 50। और 5 गुना किए तो कितना मिला? 5। कितने बचे? 50 माइनस 5 45। तो हम भी प्रॉफिट में हैं। यानी हम लोग अच्छा काम भी करते रहे और गुनाह भी करते रहे। हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग यही समझते हैं कि अच्छा काम तो कर ही रहे हैं ना, गुनाह तो माए ज़्यादा खुदा ज़्यादा नहीं लिखेगा, इसमें हमें ज़्यादा दे रहा है। तो लास्ट में हम लोग कुछ भी करके वो सरवैयू जो हमारा निकलता है लेजर, वो प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट, हम उसमें प्लस माइनस करके कैसे भी खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी, कुरान कहता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगार के अलावा किसी और के पास से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर अच्छाई भी करते हो और साथ में गुनाह करते हो तो फिर वो अच्छाई काबिल कबूल नहीं है। और हमारे यहाँ पे खुसूसी मकतब तशय्यो में ऐसी अहादीस है जो एम्फेसाइज करती है, जो कहती है कि अगर, मैं वाजिबात की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे काम नहीं कर सकते हैं मत करो, लेकिन हराम से बचो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम तो अच्छे काम भी करते तो बुराई करने में क्या मुश्किल है। हदीस समाज फरमाए, रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 1 लुक़्मे हराम से बचता है, कितना? 1 लुक़्मे हराम से बचता है, वो बेहतर है 2000 रकात मुस्तहब नमाज पढ़ने से। 1 लुक़्मे हराम से, यानी 1 गुनाह से आप बचिए, वो बेहतर। आप मुस्तहब काम नहीं कर सकते मत करिए, नमाज शब नहीं पढ़ सकते मत पढ़िए, आप ज़ारत आशूरा के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता है मत नहीं पढ़ सकते मत पढ़िए, लेकिन कम से कम ये सब करने के साथ साथ गुनाह ना करिए। जब गुनाह होता है तो इन सब चीज़ों को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। फिर आगे फरमाते हैं, हज કેટલા રૂપિયામાં થાય આજે? बोलते रहिए। हज, एक हज करने में कितना रुपया लगता है? 5 लाख, 3.5-4 लाख से लेकर प्राइवेट में 5-6 लाख तक, बराबर है। अच्छा, वो भी करने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है कि कबूल होगा कि नहीं होगा, गारंटी किसी के पास नहीं है। इमाम सादिक फरमाते, सुनिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कोई शख्स 1 दिरहम, कितना हमारी लैंग्वेज में कहे 1 रुपया हराम का छोड़ दे तो खुदा उसे 70 मकबूल हज का सवाब देता है। 1 दिरहम छोड़ना है। हराम से बचिए, मुस्तहब वाजिब अदा करिए, मुस्तहब नहीं होते छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्तहब के चक्कर में हम लोग हराम काम कर बैठे, इस्लाम इसे कतई कबूल नहीं करता है। एक दिन रसूल खुदा बैठे हुए थे, एक सलवात पढ़ते हुए, आप हज़रत आगे तशरीफ़ ले आइए, पहले भी कह रहे थे, आइए जगह है यहाँ पे, तशरीफ़ ले आए, पर मोहम्मद और मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा कहते हैं हदीस में कि क़यामत के दिन एक शख्स होगा जिसके आमाल तहम्मा के पहाड़ जितने होंगे। अब मुझे ये मिला नहीं कि तहम्मा का पहाड़ क्या था, लेकिन हमारी भाषा में जो उसे कहते हैं कि ये वो है, मेटाफर है कि भाई पहाड़ जितने उसके आमाल होंगे, बहुत ज़्यादा आमाल लेकर आएगा। जब क़यामत के मैदान में आएगा तो खुदा हुक्म देगा कि उसे उठाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था,
کہ اس لیے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ رسول اسلام نے کہا نہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اور اپنی راتوں کو عبادت کے لیے صرف بھی کرتا تھا، یعنی صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، مستحبات بھی ادا کرتا تھا، تو پھر اسے جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں اتنا سب کچھ کرتا تھا لیکن اس کے اندر ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے خدا نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ کیا عادت تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی اسے موقع ملتا تھا ایسا گناہ کرے جس سے اسے لذت ملے تو بنا سوچے سمجھے اس گناہ کے اوپر وہ کود پڑتا تھا۔ جب انسان گناہ کو اہمیت نہیں دیتا، چھوٹا سمجھتا ہے، اور ہمیشہ اس کے اوپر ایک گناہ سے نکلا دوسرے میں آیا، ایک سے نکلا دوسرے میں، اور جب بھی موقع ملا، اچھے کام تو کر رہا ہے، نہیں کر رہا ایسا نہیں، لیکن جہاں موقع ملا اور گناہ میں اس نے وارد ہو گیا، رسول اسلام کہتے ہیں ایسے شخص کا کوئی اعمال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب مشکل کیا ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اسلام میں؟ ابھی شام والی جو سن کے آئے وہ تو بتا ہی سکتے ہیں، شرک بھی اگر آپ اس دنیا میں اس کی معافی مانگیں گے معاف ہو جائے گا، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نظر میں سب سے بدترین گنہگار وہ ہے جو کنٹینیوسلی ایک کے بعد دیگر گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ ایک گناہ کیا نہیں، دوسرے میں گیا، دوسرے میں گیا نہیں، تیسرے میں گیا، تیسرے سے نکلا نہیں، چوتھے میں بس ایک کے بعد ایک شروع، ایک کے بعد ایک شروع۔ رسول خدا کہتا ہے کہ وہ بدترین شخص ہے خدا کی نگاہ کے اندر۔ اچھا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے تو کیا تھا، گناہ ہوتے تھے سائڈ پر رہ جاتے تھے، اب تو سوشل میڈیا پر گناہ عام کیے جاتے ہیں۔ شراب کی بوتل لیے بیٹھے، فوٹو ڈال دیا، حرام کام میں مست ہے، فوٹو ڈال دیا۔ وہ سب چھوڑیے، جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں ان کو ہم لائک دے رہے ہیں، ان کو ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ سب بھی گناہ کا بھاگیدار بناتا ہے۔ اسی لیے ہر لائک اچھی نہیں ہوتی ہے، فیس بک اور انسٹاگرام پہ سوچ سمجھ کر لائک کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی لائک کی وجہ سے اس گنہگار کو پروتساہن ملا کہ بھائی ہم تو ڈالتے ہیں اور دیکھیے 2000 لائک آ گئی اور اس گناہ کے اندر وہ آگے بڑھا، تو قیامت کے دن ہم اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط سے چلنا چاہیے کہ کہاں لائک کریں کہاں لائک نہ کریں۔ اب ہمارا یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد گناہ عام ہو گئے، لوگ ایک دم اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرتے، دوستوں کو بتاتے ہیں، اچھا شوق سے بتاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا غرور کے ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ دام کرنے کو بولا تو اٹلا مار لیتا اپنے کل راتے گیو تھو اور دور تو کلاس آلی گیو اپنے، اور شوق سے اپنے بالکل جسے کہتے ہیں کہ کوئی پڑی نہیں ہے، اور خود سے کہتے ہیں۔ گناہوں کو عام کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں نے ایک قصہ سنا تھا مرحوم فیروز حیدر عابدی سے، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں، کوئی مانگے گا نہیں، میں نے جہاں سے سنا تھا ان کا ریفرنس دے دیا۔ مرحوم فیروز حیدر عابدی فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب موسیٰ مناجات کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پہ، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہیے گا کہ میرا گناہ معاف کر دے۔ جناب موسیٰ گئے، اللہ سے مناجات کی اور کہا کہ اللہ فلاں شخص ملا تھا، اس نے معافی مانگی ہے، خدا اسے معاف کر دے۔ خدا نے کہا میں نے معاف کر دی، خدا نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپسی ہوئے تو راستے میں ملا، اس نے کہا یا موسیٰ کیا ہوا؟ اس نے کہا خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ خدا مجھے معاف کرے گا، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھ سے تو کہا گیا ہے کہ تو معاف ہو گیا ہے، پھر بھی کل پھر جاؤں گا تو پوچھ لوں گا کہ تو معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اگلے دن جناب موسیٰ گئے کوہ طور پہ اور جا کر مناجات کرتے ہیں، اور مناجات میں کہتے ہیں کہ خدا وہ شخص کل جسے تو نے کہا تھا کہ معاف کر دیا وہ ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اتنے اتنے میرے گناہ پھر بھی خدا نے مجھے معاف کر دیا، کیا تو نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تک تو میں نے اسے معاف کیا تھا لیکن اب وہ معاف نہیں ہوگا،
کیونکہ اب تک اس وقت تک جب تک اس نے اپنے گناہ تمہیں بتائے نہیں تھے تب تک اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان تھے. اب وہ گناہ اس نے عام کر دیا، اس لیے اب میں اسے معاف نہیں کروں. ہم لوگ بڑی آسانی سے گناہوں کو کھلے عام کرتے ہیں، اور جب گناہ کھلے عام ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اوپنلی گناہ کرتے ہیں اور مزے سے گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، امام کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب ان کے لیے جلدی سے آ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. ہم سب انسان ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے گناہوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اسے ذلیل کرتا ہے. اوپنلی گناہ کرے گا تو ذلیل کرے گا، لیکن اپنے گناہوں کو وہ چھپا دے تو خدا اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ہم سب انسان ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے اوپر ہمیں کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے، اور جب تک وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تو نے غلط کیا، اللہ کا احسان مانیے کہ وہ آواز آ رہی ہے. جس دن وہ آواز آنا بند ہو گئی تو سمجھ لیجئے اللہ نے ہماری رسی کو چھوڑ دیا ہے کہ جا اب تجھے جتنے گناہ کرنے ہیں کر لے. اور جب اللہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے. اب گناہ کی کیٹیگریز میں آئیے. گناہ کتنے طرح کے ہیں؟ کتنے گناہ ہیں ہمارے پاس؟ 2، کبیرہ اور صغیرہ، بڑے اور چھوٹے. احادیث اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہ کون سے. گناہ کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گناہ جس کے لیے جہنم کنفرم ہے اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. امام کی حدیث ہے، امام نے کہا کہ جس گناہ کو کرنے سے، مطلب لسٹ ہے تقریباً 40 گناہوں کی لسٹ ہے جسے کرنے سے انسان جہنم میں جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ کون سے؟ جسے ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں. لیکن جب چھوٹے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. رسول اسلام ایک دن اپنے صحابیوں کے ساتھ بیابان میں تھے. ہم کیسے چھوٹے گناہوں کو ویلیو نہیں دیتے. رسول خدا نے کہا کہ قافلہ روکو، یہیں پہ ہم کچھ کھانا وغیرہ پکائیں گے. تو کھانا پکانے کے لیے کیا چاہیے؟ لکڑیاں. رسول خدا نے کہا جاؤ لکڑیاں ڈھونڈ لاؤ. لوگوں نے کہا اس بیابان میں کون سی لکڑی ملنے والی ہے؟ رسول خدا نے کہا ڈھونڈو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی جو مل جائے. نکلے، سب ڈھونڈنے نکلے تو کچھ دیر بعد اتنی زیادہ لکڑیاں آ گئی کہ جہاں کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے وہاں 2-3 چولہے جل سکتے تھے، اتنی لکڑیاں آ گئی. رسول اسلام نے کہا کہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ کا بھی یہی عالم ہے. ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں. انسان بیٹھ کر اگر سوچے، دن کا 5 منٹ نکالے، زیادہ نہیں کہہ رہا، 5 نہیں نکلتا 2 نکالے، 3 نکالے، بیٹھ کر سوچے کہ آج کتنا گناہ کیا. ہاں ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو اس دن، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ایسے ہی انبار بن جاتے ہیں. اور جب انسان ان چھوٹے گناہ کے اوپر پرسسٹنٹ رہتا ہے، اس چھوٹے گناہ کو کرنے میں لگا رہتا ہے، تو خدا اسے پھر گناہ کبیرہ کے اندر لے جاتا ہے. صلی پڑھ محمد و آل محمد. اب آتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف. یہ تو ہم نے گناہ کی بات کر لی. اب ان جو گناہ جو ہے، چونکہ وہ جیسے ہمارے بدن کے اندر کبھی ہم مریض ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑتے ہیں نا. ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بدن کے اندر کچھ خرابی واقع ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں. گناہ بھی یہی کرتے ہیں، ہماری روح کو بیمار کر دیتے ہیں. اب جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بخار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے نا انسان، کچھ نہ کچھ ایفیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. ویسے ہی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کچھ ایفیکٹ جلدی ہوتے ہیں، کچھ فوراً ہو جاتے ہیں. حدیث کہتی ہے گناہ کتنا جلدی ایفیکٹ دکھاتے ہیں اپنا. سب لوگ یہاں پہ گوشت والا ایک آگے بھی ہے اور کھٹکی واڑ تو ہمارا مشہور ہے ہی ہے. ہم سب نے دیکھا ہے کہ چاقو جو ہوتی ہے، چھری، وہ گوشت کے اوپر کیسے اثر کرتی ہے؟ کیسے اثر کرتی ہے؟
آپ نے مارا نہیں کہ اندر گھس گئی. بالکل آہستہ سے آپ اگر چھری لے کر کوشش کریں گے تو وہ بالکل اندر گھس جائے گی. امام کہتے ہیں کہ جس طرح سے چھری گوشت کے اوپر اثر کرتی ہے، گناہ اس سے زیادہ اور اس سے تیز انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، یعنی اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب کیا کیا اثر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مانوی اثر، کیونکہ روح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مانوی اثر میں ہے سب سے پہلی چیز، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹھ کر جا کر ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کروا کے چیک کر لے کہ کس کا کتنا کالا ہے، 2-3 ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہوں. نہیں، یہ روح کالی ہوتی ہے. کالا ہونے کا مطلب کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کالا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے. جب انسان کا دل کالا ہو جائے، انسان کا دل کالا ہو جائے، پھر عبادت میں لذت نہیں آتی، پھر مجلسوں کا 50 منٹ بھی بھاری پڑتا ہے، لیکن پھر وہی نیٹ فلکس کا 8 گھنٹہ میں آسان لگتا ہے. جب اس مرحلے میں انسان پہنچ جائے کہ عبادت کا مزہ نہیں آتا، کہتے ہیں نا ہم لوگ اکثر جوانوں کا مشکل یہی ہے، کہتے ہیں مزہ نہ تھا ہوتی، کنٹاڑو آوے چھے یار. جب یہ کنٹاڑو، یہ مزہ نہیں آتی والے سٹیج پہ ہم پہنچ جائے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اندر معاملہ گڑبڑ ہے. ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر نہیں ڈھونڈے، اندر جائے کہ اندر کچھ مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں لطف نہیں آ رہا ہے. اور جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، چاہے امام وقت ہی خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو. وہ جو کربلا میں کھڑے تھے، کیا نہیں پتا تھا حسین ابن علی ہے؟ کیا نہیں پتا تھا امام وقت رسول خدا کا نواسا ہے؟ امام خطبہ دیتے رہ گئے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ ختم ہو چکا تھا. اسی لیے گناہ جو سب سے پہلا کام کرتی ہے، انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے. پھر ہمیں کوئی نصیحت، ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اٹلی بدی مجلس تھا اسے، اٹلا بدا واٹس ایپ فارورڈ آوے نہیں اندر، اٹلا بدا جنہیں کہوائیں اٹلی روز حدیث ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی حدیثیں ہمارے پاس روز آتی ہے کہ شاید شیخ صدوق کے پاس بھی اتنی نہیں آئی ہوگی. اتنی حدیثیں آتی ہیں، اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں ہے. سماج جہاں کا جہاں ہے وہیں پہ ہے، آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے. مصیبت اور پرابلم امام کے کال کے ساتھ نہیں ہے، مصیبت اور پرابلم یہاں ہے. گندا ظرف ہو، گندے گلاس میں پانی ڈالیں گے تو کتنا بھی ہمالیہ کا پانی ہوگا تب بھی وہ گندا ہی ہو جائے گا. آپ امام کی حدیثیں لا کر ایسے کالے دل میں ڈال رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ سدھار آ جائے گا. نہیں ہونے والا ہے، وہ تو الٹا اور کالا کام ہونے والا ہے اس کے اندر. اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گناہ ہمارے اس قلب کو کالا نہ کر دے. اور جب کالا ہو گیا، اچھا ایسا نہیں ہے کہ کالا ہو گیا ختم معاملہ، نہیں، واپسی کے امکان ہمیشہ ہے. اسلام کبھی بھی واپسی کو نہیں روکتا ہے. دوسری چیز جو گناہ سے ہوتی ہے وہ ہے دل سخت ہو جانا. اب ہمارے لیے دل سخت ہو جانا شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، کیونکہ دل سخت جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان رحم دل نہیں رہتا ہے. اسے اللہ کے سامنے اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. رونے میں کبھی کبھی آپ دیکھیں میں پرابلم ہوتا ہے. آپ دیکھیے کسی دن آپ کو بہت رونا آئے گا اور کسی دن آپ ایسے ہی شکل دیکھتے رہ جائیں گے، بس دل نہیں چاہ رہا. وہ گناہ ہے جو اثر انداز ہو رہے ہیں. بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ون آف دی فیکٹر، ایک فیکٹر یہ ہے کہ گناہ اس کے اندر بہت سارے اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہ ہو گئی مادی بات. اب ہمیں بہت زیادہ مادی چیزوں سے اتنا مطلب نہیں ہوتا، ہمیں تو جو سامنے دکھے وہ ہے. گناہ اپنا اثر سامنے بھی چھوڑتی ہے، اور کچھ گناہ تو ایسا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس سے پہلے اس کا اثر اس کے اوپر دکھے گا. حدیث کہتی ہے کہ جب فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اجل سے پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ وہاں اوپر لکھا ہوا تھا کہ عقیل بھائی بادامی 65 سال جئیں گے، لیکن وہاں پر ایک سٹار مارا ہوا تھا کہ اگر عقیل بھائی صلہ رحم کریں گے تو 65 تک جائیں گے، اگر قطع رحم کرتے ہیں تو 45 میں ہی ان کو اٹھا لیا جائے گا. اچھا، یہ بھی ایک
میں وہ بتا دوں کہ ہم کسی جوان کی موت پہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی گیا ہوگا، یہ بھی قطعی نہ سوچا جائے. بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ون آف دی فیکٹر یہ ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر لوگوں کی اموات موت جلدی ہوا کرے گی. کون سے گناہ ایسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے کہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جب کسی قوم کے اوپر خدا گناہ کی وجہ سے اپنی سزا بھیجتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ؟ نمبر 1، اس قوم کے اندر انفلیشن بڑھ جاتا ہے، مہنگواری ودی جائے. آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں، سب لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے قوم کے اوپر اللہ ان کی چیزوں کو مہنگی بنا دے گا، انفلیشن مہنگواری بڑھ جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں کی ایج، عمریں کم کر دی جائے گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس قوم کے تاجر، بزنس مین کا پروفٹ ختم ہو جائے گا. اب یہ والے سے تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب ریلیٹ کریں گے. 10 سال پہلے جو پروفٹ کے عالم تھا ہے آج؟ بتائیے. اب یہ تو آپ کے کام کی اور ہمارے کام کی بات ہے. بچائے پروفٹ کم ہوتا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اس قوم کے اوپر غضبناک ہے اور اپنی بلائیں بھیج رہا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان کی فصلیں تباہ ہو جائے گی. ખેડૂતનો પાક પૂરો થઈ જશે, નાશ થઈ જાય છે, લોસ આવે, الگ الگ چیز. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بارش روک دی جائے گی. ایک حدیث میں آگے کہیں میں نے دیکھا تھا کہ کبھی بڑھا دی جائے گی، کبھی روک دی جائے گی. اور جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ اس قوم کے رہنما بن جائیں گے. اگر یہ ساری چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے گناہ اپنی لمٹ سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا. زنا اس دور کا سب سے پرابلمیٹک پرابلم ہے. جسے ڈبل کہتے ہیں نا، پہلے زنا آسان نہیں تھا. زنا کے لیے آپ کو بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی. اب تو بس ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریے اور معاملہ سیٹ. اتنا آسان ہو گیا ہے. امام فرماتے کہ جس قوم کے اندر زنا ہوگا اس قوم کے اندر جسے کہتے ہیں نا سڈن ڈیتھ، آکسمک موتیں بڑھ جائے گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، خمس دینا بند کر دیں گے تو اللہ ان کے اوپر سے برکتیں ہٹا لے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے ساتھ وعدہ خلافی کرے گی، یعنی اپنے وعدے کو وفا نہیں کرے گی، بولی نے فری جاشے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ان کا ہی دشمن مسلط ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے بچے گی، نہیں کرے گی، تو اللہ ان کے اوپر ظالموں کو حاوی کر دے گا. آپ نے سنا ہوگا نا، وہ تو એનો પ્રોબ્લેમ છે એ ગુનાહ કરે એને જોવાનું છે، મારે શું લેવા દેવા છે. جب اس ایٹیٹیوڈ میں قوم آ جائے گی تو گناہ اپنے اثرات دکھائے گا. اچھا ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ گناہ اثرات نہ دکھائے. آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو گناہ کا اثر ان کو بالکل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پھر کبھی کبھی رسی چھوڑ دیتا ہے. قرآن میں ہے کہ ہم تمہیں پھر آخرت میں دیکھیں گے. بہتر ہے کہ یہی معاملہ سیٹ ہو جائے. یہاں تو 20 25 50 میں سیٹ ہو جائے گا، وہاں تو پتہ نہیں کتنے سال رہنا پڑے گا. اگر یہیں پر اگر آزمائش آ جائے اور ہمارے گناہوں کے اثرات ہمیں دکھ جائے تو اچھا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھ کر جانا ہے. اس میں سب سے پہلا گناہ ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، وہ مرنے سے پہلے اس کا اثر اس زندگی میں دیکھے گا. ماں باپ کے ساتھ اس دور میں خصوصاً جوان ہم جیسے لوگوں کا سیٹ نہیں ہوتا ہے نا. ان کی سوچ، ان کی تھیوری، ان کی وچار کرنے کی ایک دشا الگ ہے، ہماری الگ ہے.
تو معاملہ سیٹ نہیں ہوتا ہے. والد کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے، ہم کو کچھ کرنا ہے، بزنس میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، گھر میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے، کچھ میں سے باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مسلمان ماں باپ تو چھوڑ دیجئے، شیعہ چھوڑ دیجئے، اگر کافر ماں باپ ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ہم لوگ ماں باپ کی عزت اس دور میں بڑھنے کے بجائے ہم نے کم کر دی. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ اس نے خراب برتاؤ کیا ہے تو اپنے مرنے سے پہلے وہ اس کا انجام دیکھے گا. یہاں دوسرا، جو شخص صلہ رحم نہیں کرے گا وہ مرنے سے پہلے دیکھے گا کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تیسرا، جو اپنے مومن بھائی کو پریشان کرے گا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو پریشان کرے گا، امام کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کا انجام وہ دیکھ کر جائے گا. اس لیے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ گناہ جب کرے تو اسے بچے. دیکھیے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولا بخشوا دیں گے. صحیح سنا ہوا ہے نا آپ نے، شفاعت تو ہماری ہو ہی جانی، تو پھر گناہ تو کرے کیا مشکل ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں بات. جس بچے کا مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، وہ 10th کا ایگزام دے رہا ہے. اب اسے پتا ہے کہ پیپر چیکنگ میں اس کے چاچا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پورا سال ماوا کھائے گا، نیٹ فلکس پہ کھیلے گا، مزے کرے گا کہ اپنا تو اپنا سیٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چچا سنبھال لیں گے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، ان کے چچا کے پاس ان کی کاپی اگر پہنچتی ہے، کچھ لکھا ہوگا تب تو وہ مارک دے پائیں گے. 25-30 پہ پہنچا ہوگا تو 40 پہ لا کر پاس کریں گے. کچھ ہوگا ہی نہیں تو چچا کیا کریں گے؟ چچا چھوڑیں گے، بھائی کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اندر تو میں کیسے اس کو پاس کر دوں. تو دو چیز ہوتی ہے اس میں، ایک تو دنیا، اس پورا سال اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، یعنی دنیا بھی اس کی خراب ہوئی اور اس کی ایگزام بھی خراب ہوئی. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرے چاہے جتنا کرے اہل بیت بخشوا دیں گے، تو اس چکر میں ہوتا کیا ہے، ہم اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں، اور جب آخرت میں جائیں گے تو شفاعت کا مطلب شفاعت سے بنائے دو چیز ہونی چاہیے. اگر ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر گئے تب تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا 25 نمبر لے کر آیا ہوں، 15 کی شفاعت کروا دیجیے. لیکن اگر 25 بھی نہیں رہے تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مولا ہماری شفاعت کریں گے؟ اور یہ خود مولا نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت میں جو جہنم کے اندر 3 لاکھ سال کتنے 3 لاکھ سال رہیں گے، اس کے بعد ہم ان کی شفاعت کریں گے. یعنی اگر شفاعت ہوتی بھی ہے تو پہلے جہنم سے پاس ہونا پڑے گا، پھر شفاعت ہوگی. آج بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی سے تھوڑا سا سخت ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، ہم نے ممبروں سے سستی جنت بانٹ کر ہماری قوم کا نقصان کیا. ہماری قوم، کیونکہ بچوں دیکھیے گناہ کیوں بڑھ رہے ہیں ہماری قوم میں، ہمارے شیعہ بچے گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ڈبہ کھیلنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، ان کو نشہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، ان کو آن لائن جو جوئے والی گیمز ہے وہ کھیلنے میں مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ہم کچھ بھی کریں مولا بخشوا لیں گے. یہ جو مولا بخشوا لیں گے والی چیز ہم نے دے دی ہے، اس وجہ سے ہوا کیا، پہلے تو اس کی زندگی ہم خراب کر رہے ہیں. انشاءاللہ 7ویں کو ہم بات کریں گے کہ جوانوں کو ہم کیسے خراب کر رہے ہیں. اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، جوئے میں جا رہا ہے. جو آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ جو گولڈن ایج میں جب مسلمان اپنے عروج پر تھے، وہ کہاں گیا؟ آج کتنے سائنٹسٹ ہماری قوم سے، کتنے IAS ہماری قوم سے، کتنے IPS ہماری قوم سے. ایک جلوس کی پرمیشن لینے کے لیے تلوے ہم پیر پہ پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کو یہی کہا ہوا ہے کہ زندگی میں جو چاہے کر لو مولا بخشوا دے. میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، یہ مت کہہ دیجیے گا اتر کے بھائی یہ تو شفاعت کا منکر نہیں. امام حسین کی شفاعت کے بغیر میں کیا، دنیا کا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن شفاعت ہوگی کب؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے جو شیعہ ہے کیا سب جنت میں جائیں گے؟ مولا نے کہا جائیں گے، سب جائیں گے. امام نے کہا کہ ہاں قیامت میں تو ہم شفاعت کروا دیں گے، لیکن میں ڈرتا ہوں تمہاری برزخ کے لیے.
برزخ میں کیا ہوگا؟ برزخ میں تو برزخ کا اچھا برزخ کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ جناب آدم سے لے کر آج تک جو بھی اس دنیا سے رخصت سب برزخ میں. کتنے سال اور رہیں گے نہیں پتہ. دنیا میں تو 20 25 50 100 اس کے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن برزخ کا تو پتہ ہی نہیں کب قیامت آئے گی. قرآن 1400 سال سے کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے. 1400 سال تو ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کب آئے. تب تک انسان برزخ میں. مولا کہتے ہیں کہ میں تمہاری برزخ کے لیے فکر مند ہوں. اسی لیے ہمیں شفاعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کی شفاعت کے بغیر ہم نہیں جانے والے. لیکن اس شفاعت کے نام پر ہمارے جوانوں کو بہکایا جائے، ان کی زندگیاں خراب کی جائے، یہ بالکل قابل قبول بات نہیں. ایک صلاۃ علی محمد و آل محمد. اور ہم لوگ زیادہ تر ہمارے گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یا تو جنسی گناہ ایک، یا پیسوں کے لیے. ہمارا معاملہ سارا یہی ہے کہ ہم لوگ پیسوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ بھائی کمانا ہے. اور آج جو سب سے بڑی مشکل ہمارے ساتھ جوانوں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ شارٹ کٹ منی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ طلاق نکالیے. جن جن کے پاس موبائل ہے کھولیے. آج ہماری دوسری مجلس ہے اس لیے میرے پاس 5 منٹ ایکسٹرا ہے، مشکل نہیں ہے. جن کے پاس موبائل ہے جو کھول سکتا ہے کھولیے. آیت نمبر 3 اور 4 ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. ایک صلوات پڑھیے اور تب تک اپنا موبائل نکال کر قرآن نکالیے تاکہ تھوڑا اور نزدیک ہو سکے آپ لوگ. 65واں سورہ ہے. اب آپ سنیے گا قرآن کیا فرماتا ہے. ہم لوگ غلط راستے سے غلط پیسہ کمانے کے چکر میں گناہ کر دیتے ہیں شارٹ ایزی منی کے لیے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ تیسری آیت کے اینڈنگ میں خدا فرماتا ہے، چوتھی آیت کے اینڈنگ میں، چوتھی اور 5ویں پڑھنی ہے. خدا فرماتا ہے جے کوئی اللہ نی نافرمانی تھی پرہیز کرے تو اللہ تینا کاموں نے آسان بناوی دے چھے. پھر آگے فرماتا ہے آ اللہ نو حکم چھے. ایک صلاۃ سہارا دے آپ حضرات. ایک اور صلوات سے سہارا دے. سوری 2 اور 3 پڑھنا تھا، میں آگے چلا گیا تھا. دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ جے کوئی اللہ نی نافرمانی تھی پرہیز کرے اللہ تینا ماٹے نجاتનો રસ્તો બનાવી દે છે. پھر آگے فرماتا ہے અને તેને એવી જગ્યાથી રોજી આપશે જેનું તેને ગુમાન નહીં હોય. آپ گناہ چھوڑ دیجئے، رزق کا ضامن خدا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈبہ کھیلنے سے ہی رزق ملنے والا ہے تبھی ہم پیسے والے ہو پائیں گے. چھوڑ دیجئے، ایک بار اس پر تو بھروسہ کر کے دکھائیے جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے. دیکھیے ملنا تو اتنا ہی ہے، یہ طے بات ہے. ملنا تو جتنا ہمارے رزق میں لکھا گیا ہے اسے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملنے والا ہے. بس صرف بات یہ ہے کہ حلال سے کمائیں گے کہ حرام سے کمائیں گے. امیر المومنین کا وہ مشہور واقعہ سب کو یاد ہوگا. کیا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو باہر کسی سے کہا کہ پارکنگ تو ہوتا نہیں تھا. اب ہمارے یہاں بھی پارکنگ کی مشکل ہے، بات یاد آ گئی تو کہہ دوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا صحیح سے پارکنگ کرے، اور جو بیچارے پارکنگ کے لیے کہتے ہیں انہیں سپورٹ کریے. اب وہ بیچارے اپنا وقت نکال کے پارکنگ میں منظم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ پھر انہی کے سامنے ہو جاتے ہیں. کوشش کریں کہ پارکنگ صحیح سے کرے. اس طرف بہت زیادہ مسائل پیش آ جاتے ہیں، اس طرف بھی صحیح سے تھوڑا پارکنگ کی جائے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ سب ہماری پہچان ہے. بہرحال پارکنگ سے ہم کہیں اور چلے گئے. اس زمانے پارکنگ تو ہوا نہیں کرتا تھا. تو امیر المومنین کے پاس وہ شخص امیر المومنین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرا گھوڑا سنبھال لے اور میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. مولا نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا تو کھڑا ہے لیکن گھوڑے پہ جو زین پڑی ہوئی تھی وہ زین غائب ہے. کیا ہوا؟ وہ جس کو سونپ کر گئے تھے اس نے زین اٹھا کر چوری کر کے چلا گیا. اب سیدھی سی بات ہے، دوا چاہیے تو میڈیکل والے کے پاس جائیں گے، کپڑے چاہیے تو کپڑے والے کے پاس جائیں گے. امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین بازار میں گئے اور زین والے کے یہاں پہنچے. جا کر دیکھا تو امیر المومنین کے وہی زین جو بھی چوری ہوئی تھی وہ بازار میں تھی. امیر المومنین نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئی؟ کہا ابھی ایک شخص بیچ کر گیا ہے. مولا نے کہا کتنے میں بیچا؟
کہا 2 درہم میں. مولا مسکرائے. مولا نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ چونکہ اس نے میرے گھوڑے کو سنبھالا ہے تو میں اسے 2 درہم دوں گا. اس کے نصیب میں 2 ہی لکھے تھے, بس صرف طے یہ کرنا تھا کہ حلال سے کمانا ہے کہ حرام سے کمانا ہے. ایک صلوات سے سہارا دے آپ حضرات. یہ ایام ازا ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے. میں آپ سے بھی, گناہ مجھ سے بھی ہوتے, کوئی میں پاک صاف نہیں, لیکن گناہ پہ اصرار نہ کرے. ہو گیا ہے رجوع کرے, خدا معاف کر دے, وہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے ہیں, زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم واپس آ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے, لیکن شرط ہے, واپسی ہے, واپس آنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ توبہ 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 پھر اگلے دن وہی شروع, نہیں. واپسی آپ 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار جب بھی ہو واپس آئے. اور حسین ابن علی کا در تو وہی ہے کہ جہاں پر حر جیسے بخشے جاتے ہیں. ہماری گناہ تو حر جیسا نہیں ہے. آئے ہیں یہاں پہ, عہد کر کے جائیے, مولا اب تک جو ہوا تھا ہم معافی مانگتے ہیں. کوئی گناہ معافی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ 500 رکعت نماز پڑھ لیجئے یا 1000 اتنی صدقہ دینا پڑے گا تبھی جا کے گناہ معاف, نہیں. بس دل سے ایک آہ نکلے کہ خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے. بس آئندہ اور وہ کام نہیں ہونا چاہیے. بس 2 ہی چیزیں, صدق دل سے اپنے آپ کو رجوع کرے, اور یہ فرش ازا یہی جگہ ہے. اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی کہ حسین ابن علی کے لیے کہ پاس آئے اور کہے مولا آپ نے حر کو معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کروا دیجیے. آج ہم لوگوں کو جناب زینب کو پرسہ دینا ہے, اون و محمد کا پرسہ اس بی بی کو دینا ہے. کون زینب؟ یہ بی بی, ان کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے, ام المصائب کی زندگی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی بی بی کی. اپنی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا. اسی عمر میں بابا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور لوگ علی کو دربار میں لے کر جا رہے ہیں. 5 سال کی بچی ہے. مجھے نہیں پتا زینب کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی جب زہرا دربار میں گئی, کسی نے بیٹھنے تک نہیں کہا کہ بی بی آپ بیٹھ جائیے. بڑا عجیب مرحلہ ہے زینب کے ساتھ. اس بی بی کے زندگی میں بڑی وداعی ہے. چھوٹی عمر میں نادا کو ودا کیا, ماں کو ودا کیا, پھر 36 ہجری میں مدینے کو ودا کر کے کوفے گئی ہے, پھر کوفے کو ودا کر کے پھر مدینے آئی ہے, پھر بھائی حسن کو ودا کیا, اور پھر 60 ہجری میں پھر مدینے کو ودا کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا, شاید زینب جب روضہ رسول پر 60 ہجری میں ودا ہونے کے لیے گئی ہوگی تو کہا ہوگا نانا 36 ہجری میں جب آپ سے ودا ہوئی اور کوفے گئی تھی تو بابا علی کو ساتھ لے کر گئی تھی, اور جب 41 ہجری میں واپسی ہوئی ہے تو بابا ساتھ نہیں آئے تھے. اے نانا اب حسین کو لے کر جا رہی ہو, اب حسین کی خیر ہو, واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتا. اس بی بی نے بڑے سخت مرحلے دیکھے. اب دیکھیے, اس بی بی نے جب بھی جنازہ اٹھتا دیکھا ہے اس گھر کے اندر, رسول خدا کو تو جہاں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہیں پہ دفن کر دیا. پہلا جنازہ جو رسول خدا کے بعد اٹھا ہے ماں کا, تو وہ تو رات کی تاریکی میں تنہائی میں اٹھایا گیا.
علی مرتضیٰ کا جنازہ بھی چند لوگوں کے ساتھ اٹھا تھا. ہاں ایک جنازہ زینب نے دیکھا کہ بڑے شان و شوکت سے اٹھا ہے بھائی حسن کا, لیکن بس گھر سے شان و شوکت سے اٹھا, مدینے کی گلیوں میں اسی جنازے پر تیر برسائے گئے. لیکن زینب کو پتا نہیں تھا بی بی ابھی تو صرف تابوت پر تیر لگے ہیں, 61 ہجری میں حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا. آزاداروں آئیے اون محمد کا ماتم کرنا ہے, زینب کو پرسہ دینا ہے. آپ کو پتا ہے ہماری ثقافت میں بہنوں سے کچھ لیا نہیں جاتا ہے, بہنوں کو ہمیشہ دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا حسین نے کس دل سے اون محمد کو اجازت دی ہوگی. ارے میری بہن کے بیٹے, ارے میرے بانجے, میں کیسے اجازت دے دوں. تاریخ کہتی ہے کہ اون آتے ہیں میدان میں, محمد آتے ہیں میدان میں. اون نے رجس پڑھا کہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں, وہی جعفر طیار جو جنت کے اندر پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. پھر محمد نے رجس پڑھی کہ اے لوگوں, میں خدا کے پاس تم لوگوں کی شکایت کروں گا کہ تم نے قرآن کی تعویل کو بدل دیا. جب دونوں بچے اپنا تعارف کروا چکے, دونوں نے جنگ شروع کی. کتنے بہادر تھے, کم سن عمر ہے. اس کے بعد بھی روایت کہتی ہے کہ جناب اون نے 21 لوگوں کو فنار کیا, جناب محمد نے 10 لوگوں کو فنار کیا. لیکن 3 دن کے پیاسے کتنا لڑتے. اور ایک وقت آیا دونوں بھائی زمین پر آئے. جانتے ہیں مجھے نہیں پتا حسین کی کیا کیفیت ہوگی, کیونکہ ہر لاشے پر حسین کو سہارا دینے کے لیے زینب موجود تھی. لیکن اب تو زینب کے بچوں کے لاشیں ہیں. ارے حسین کو کون سہارا دے, زینب کو کون سہارا دے. روایت کہتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں لاشیں حسین خیمے میں لے کر آئے, دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جب پہنچے, امام نے دیکھا بی بی اپنا سر سجدے میں ڈالے ہوئے آواز دے رہی تھی, خدایا میری اس قربانی کو قبول فرمانا. آزادارو زینب کے دونوں بچے شہید ہو گئے, لیکن زینب نے ان کا ماتم نہیں کیا. زینب اون محمد پر نہیں روئی ہے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے لے جایا گیا, ماں تھی, چاہیے تھا کہ بچوں کے لاشیں پہ جاتی. زینب اون محمد کی لاش پہ نہیں گئی, اپنے آپ کو حسین کی لاش پہ گرا دیا. اے بھائی کیا تم حسین ہو؟ ارے تمہارے بدن پر ایک بھی ایسی جگہ سالم نہیں ہے جہاں میں بوسہ لے سکوں. روایت کہتی ہے بعد کربلا زینب روئی نہیں ہے, سب کو ڈھارس دیتی تھی. کبھی زین العابدین کو ڈھارس دیتی تھی, کبھی سکینہ کو بتاتی تھی, ارے کبھی ام کلثوم کو سہارا دیتی تھی. جانتے ہیں جو گھر میں بزرگ ہوتا ہے کسی بھی بلا و آفت کے وقت وہ نہیں روتا. خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے, ارے اس گھر میں سب روئیں گے, جو سب سے بزرگ ہوگا وہ نہیں روئے گا, صرف اس لیے کہ اگر میں رو دوں گا تو ان سب کو کون سنبھالے گا. تاریخ کہتی ہے کربلا سے لے کر مدینے تک زینب نے گریا نہیں کیا, لیکن جب مدینے کو دیکھا, عبداللہ کو دیکھا, آواز دیے عبداللہ, ارے اون محمد شہید کر دیے گئے, ارے میرا براگر اجڑ گیا. اب روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ روضہ رسول پر پہنچا, ارے جو زینب اب تک روئی نہیں تھی سب کو دلاسا دے رہی تھی, جب قبر رسول پر پہنچی ہے, رسول کی قبر کو دیکھا, ارے زینب آگے بڑھی, اپنے آپ کو گرا کر کہا نانا حسین شہید ہو گیا. زینب لٹ کر آ گئی,
اب گریا بکا کا عالم تھا. بس آخری بات آپ کی زحمت تمام. زینب مسائب پڑھ رہی ہے, زینب رو رہی ہے, بی بی کا گریا شروع ہے, لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں. علماء کہتے ہیں بی بی نے دائیں دیکھا, بی بی نے بائیں دیکھا, دائیں بائیں دیکھنے کے بعد قبر رسول کو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ اگر نامحرموں کے دیکھنے کا خدشہ نہ ہوتا تو زینب آپ کو رسیوں کے نشان دکھاتی. کیسے آپ کی امت نے ہمیں دیار بدیار پلایا.